وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى التقيا، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى التقيا، السلام عليك دائما الأنبياء، السلام عليك وعلى قضية، السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك رب السماء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك يا إمام الأنبياء، السلام عليك أتقى الأنبياء، السلام عليك يا إمام الأنبياء، السلام عليك يا تقى الأنبياء، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك من رب السماء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك يا إمام الأنبياء، السلام عليك إمام الأنبياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتيناك بالفكر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، أتيناك بالفكر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، إلهي يا إلهي
توبة قبل الممات الله خالقنا رزقنا قبل الممات اللهم صل وسلم وبارك عليه العظيم سيدنا رسول الله محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجر مع رسول الله ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى أرواح سيدنا الفقيه مقدم محمد علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب علي بن محمد الحسيني الحبسي ووالدينا ووالديهم وعماتنا وعمات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلى المستقيم
وصاله يقظة ومناما صلى يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أسرى المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على أخلى الورى منطقا وعصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على وجعل من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل وسلم رب صل على محمد وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على وافتح من
الخير كل مغلات يا رب صل على محمد يا رب صل على وسلم رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعساك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسط يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كوي السلطان والواده برهانه المجد في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعظم صانه خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فائد من لما جرت به في أرسل إليهم أصرف خلقه وأجر عبده رحمة تعلقت إرادة عزل بخلق هذا العبد المحبوب فانفسرت آشر شفيف علم السادة والغيوم صلى الله عليه الذي تكرم به منان وما أعظم هذا الذي برز من حضرة إحسان صورة جاملة ظهرت في هيكل المحمود صلى الله عليه بوجودها كناف الوجود وترجت كل على بترات التكريم اللهم صل وسلم اشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا أحمد نادانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي قمر سجد النبي قمر وجميل سجد النبي وجميل قمر
الهدى لولا الظهور ولم يكن الهدى لولا الظهور وكل الكون أنا بنور شهادة نعلم بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد وتدعو على عهد اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من فرضه ونفسه صلى الله عليه أن أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه كان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فمعظمها من منة ذكرم الله به على البشر ومعظمها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه وسلم
وصل وسلم بأجل الصلوات أجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخدعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه وينتم بها بعناية الله باسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا زهوة المجد بقربه وتبيعوا ذل الشرف الأصلي بوضعه وحبه ما عذر الأقوال بنسر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرشد يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي
وسلم وبارك عليه وعلى من ضعن قلبي هذه ذرة المكنونة والجوانة المصونة والقول كله يصلح ويمزي بسرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة وعلة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العوام إلا في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر البرى بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك هذا الحبيب على السماوات والأرضون وما فيهن بترحيب وانطام الوجود الإله على أهل الوجود تزيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين داعية. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناة المستور يبرز نور صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وفاز الحق بعد من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند أدعي أمة تأنيسا لجنابها المصعود ومشاركة لها في هذا السماء الممدود صلى الله عليه وحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من الدهور عن نمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة
عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما طريق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى من كان بالأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سل واللفظ المنتهي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله معصونة أخلاق الهيبة القوية التي ترضعد منا ورائس الأقوياء من البرية ومن نصرة به تعطر للطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو مترقا عن سير الوجود أجملت بوصف الحبيب وشانه ولونا بمجده ومكانه وصف عز تعالى وجدها خجد على نجم سوى بعنانه وقد انبسط القلب في درب لما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك علة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الخلق كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين آمين. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول وسلم على سيدنا محمد في آخر ولما ضربت من دار أوصاد محمد وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعيه بمذكورا وفي ذي محمودا ويكفي عمل في عمل مقبولا والتوجه في توجه على شد وسيلة موصولا اللهم يا من إلينا توجه عمل فضع ظافرا وألا ببرحه فتغشاها من خيوط الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيدنا مرسل عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عم رسالة عالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وهامل رعية دعوتك الساملة الأقبل المحبوب لك ومخاصر بشرف أفر في كل موضع من موضع قرب ومنهر قاسم ذلك في عبادك وزكي أحسن لأهل ودارك سيدنا الكونين وأسرف الثقلين عبد المحبوب الخالد المنصور منك بعجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اضطراب من أحبابه اللهم إنا تقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظ في حركة وسكت بعنايتك وأن تحفظنا من جميع أطوارنا وتغبتنا من جميع رعايتك وحاسب وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتغفر منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجرى فيها حضرة الحبيب الحاضر وفي ترائك اتباعه من السالكين ولحقك واكي من المعد ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا عتمان برحمتك خاصة فلا تغرمنا وزنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تهيبنا آمنا وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستفين أن تقابل المذنب منا بالكفر أن تقابل المذنب منا بالكفر أن تقابل المذنب منا بالكفر سمع الله سائلا بمعسل ومعمل بمعمل وعندنا من نصر هذا الحبيب وواضره وواله وواضره وأمها ببركة وشفاء وجهة أولادنا ووالدينا وحلاقتنا ووالدينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدمنا ويتدخل في جميع أطوار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة واقف اللهم قربة المقروبين واقضي دين مدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصرنا رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر معتد والظالمين وفي عدوات حق من جميع والأعطار وإذ هم بتأييد من عندك ونصر على معاهد من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن جميع البلايا وفي هزمة مكيمنا الذنوب وخطايا وعدمنا في عمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائم وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بهرك أجمعين وصل وسلم على هذا الأبي المحبوب لأسامي وعليه القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وأرضه والحمد لله رب العالمين سيد النبي الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul a'la. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ursila minal hijr lailan ilal masjidil aqsa summa urija minas sama'id dunya ila sidratil muntaha wal mustawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ila yaumil liqa. Amma ba'd. Yang terhormat para habaib dan syaraib, wabil khusus Habib Muhammad bin Abdul Hayy As-Segaf, dan juga yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan satu anugerah yang luar biasa, diberikannya taufik, hidayah serta inayah, sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sanak saudari kita, dan juga dosa jiran tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan terima kasih kepada panitia yang memberikan waktu dan kesempatan untuk mengisi acara pada malam hari ini. Dan pula tidak lupa ulun mengucapkan ampun dan maaf kiranya apa yang ulun sampaikan nantinya ada terdapat berupa kesalahan dan kekhilafan. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Nah, hadirin rahimakumullah, kita berkumpul di tempat ini, niat dan tujuan kita untuk mengagungkan seorang nabi pilihan, yaitu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini Nabi kita di Isra dan di Mi'rajkan. Kita berkumpul di tempat ini tujuannya adalah untuk mengukuhkan i'tikad kita, untuk mengukuhkan i'tikad kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di Isra dan di Mi'rajkan. Al-Imamul Hijaz Syekh Muhammad bin Umar bin Arabi Al-Bantani, beliau menyebutkan di dalam sebuah makalah beliau, yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida anna akramahullahu nabiyyan bil Isra'i wal Mi'raj. Wajib atas orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf ini adalah orang yang sudah balik. Mungkin kalau diukur dengan umur sekitar 15 tahun. Dan bagi orang yang memiliki akal, wajib mengiktikadkan. Maksud i'tikad ini adalah di atas daripada keyakinan, karena ainul yakin i'tikad dan yakin. Wajib atas si mukallaf mengiktikadkan bahwasanya Allah memuliakan si hambanya yang namanya Nabi Muhammad dengan mengisra dan mi'rajkannya pada bulan Rajab, tepatnya pada 27 Rajab di malam hari.
Dan juga disebutkan di dalam sebuah hadis, man angkaraha bil isra'i nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kafara. Siapa yang tidak percaya bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan, maka dia disebutkan kafir. Jangan kita katakan bahwa Nabi kita itu diisrakan itu cuman dongeng. Jangan kita katakan itu hanya fiktif. Itu adalah kenyataan, dan wajib kita meyakini bahwa Nabi itu diisrakan, diperjalankan dari Hijr, dari Baitullah menuju Baitul Maqdis. Dan lagi sambungan kata itu adalah man ankara bil mi'raj bahwa fasikun. Siapa yang ingkar bahwa Nabi kita itu dimi'rajkan, dinaikkan dari langit pertama menuju Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke Mustawa, maka orang itu fasik. Karena banyak dalil disebutkan oleh ulama muhaddisin dan ulama-ulama fuqaha. Sebagaimana Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini adalah sebagai dalil yang sangat akurat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengisra dan mi'rajkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditambahkan oleh seorang ulama yang ditulis dengan sebuah syair, wa ba'da isra'in wa urujilis sama, wa ba'da isra'in li urujilis sama hatta ra'a nabi yang kallama. Yang artinya, sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan, kemudian Nabi kita bertemu dengan zatnya Allah, laisa kamitslihi syai'un di mustawa. Jadi sesudah dimi'rajkan kemudian bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam sebuah syair yang dikarang oleh Imam Al-Marzuqi. Bahkan ditambahkan lagi oleh Imam Zainal Abidin di dalam sebuah syairnya, asra bi rabbi anil hijr lailan ilal masjidil aqsa li ru'yati hannan. Ujar Zainal Abidin, aku telah diisrakan Tuhanku, kata Rasulullah, dari Hijr pada waktu malam sampai ke Masjidil Aqsa. Bahkan aku bertemu dengan Allah, yaitu adalah zat laisa kamitslihi syai'un. Sudah cukup. Para ulama menyebutkan bahwa Nabi kita itu memang benar-benar diisra dan dimi'rajkan. Kita sama-sama meyakini bahwa memang itu adalah jadi kenyataan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada suatu malam Nabi kita bersama dua orang laki-laki sedang berbaring-baring di Hijril Ismail. Said Al-Maliki beliau menyebutkan di dalam kitab Anwarul Bahiyah, ujar Sidin laki-laki itu adalah pertama paman Sidin seorang namanya Hamzah. Hamzah. Karena pamannya Nabi itu jumlahnya 12 orang. Ada 12 orang. Di antaranya itu adalah Sayyidina Hamzah. Cuman paman Nabi nang 12 orang ini kada seoma sebapa. Nang seoma sebapa dengan ayah Nabi Abdullah cuman 3 aja. Pertama Zubair, yang kedua Abdul Ka'bah, dan yang ketiga adalah Abu Talib. Itu seoma sebapa lawan ayah Nabi kita Abdullah. Sedangkan yang lainnya itu cuman sebapak aja. Sidina Hamzah bang kada sebapak.
cuman beriman dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah syair menyebutkan bahwa ammuhu Hamzah wa ummuhu Abbasun kaza, ammatuhu Safiyatul Zatuh Zidah. Pamannya Nabi pertama Hamzah dan yang kedua Abbas dan yang ketiga adalah Safiyah. Kenapa di dalam syair itu tidak disebutkan ke-12 pamannya Nabi? Oleh ulama menyimpulkan bahwa karena cuma 3 disebutkan, merekalah yang masuk Islam ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama. Sedangkan paman-paman yang lainnya kada Islam, termasuk Abu Talib. Termasuk Abu Talib yang membela Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Namun Imam Subki menyebutkan di dalam sebuah hadis, Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam. Allah bangkitkan, akan Allah hidupkan kembali dan disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucap syahadat, dan beliau pun mengucap syahadat. Artinya Abu Talib ini adalah dalam keadaan Islam. Ada menyebutkan sebahagian riwayat demikian. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Yang satunya adalah sepupu Nabi, yaitu adalah Ja'far bin Abu Talib. Jadi Ja'far ini bading sanak lawan Sayyidina Ali. Ja'far bin Abu Talib bading sanak lawan Abu Talib. Berarti sepupu sekali dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seketika itu malaikat Jibril, Mikail datang, dan di dalam kitab tidak disebutkan nama seseorang malaikat, karena waktu dibedah Nabi kita itu cuma 3 orang malaikat yang hadir. Pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, satunya tidak disebutkan. Namun ada yang mengatakan bahwa yang satu itu adalah malaikat penjaga langit yang pertama, namanya Ismail. Ada yang mengatakan demikian. Cuman itu kil, lemah. Yang sahihnya tidak disebutkan namanya. Kemudian Nabi kita dibedah. Setelah itu dimasukkanlah ilmu, yakin dan hikmah dan Islam. Kemudian ditutup kembali dan diperjalankanlah akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Masjidil Aqsa. Nabi kita dibedah, pertanyaannya, apakah Nabi kita itu kotor? Kada. Yang seandainya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibedah, tetap Nabi kita itu sudah suci. Kenapa? Karena Nabi kita disebut orang yang maksum, orang yang terpelihara daripada melakukan perbuatan maksiat. Kenapa Allah membedah Nabi kita, dikeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam batin Nabi? Karena hanya untuk memberitahu kepada manusia bahwa Nabi kita itu adalah orang yang suci. Hanya memberitahu saja kepada umatnya bahwa Nabi kita itu memang benar-benar orang yang suci. Ini gambaran kepada kita bahwa ketika kita ingin mi'raj melalui salat, maka hendaklah ketika kita berdiri untuk melakukan tobat dulu. Nabi kita hendak diisra dan mi'rajkan, dibersihkan seluruh batinnya. Kita pun juga ketika berdiri untuk melakukan salat, maka hendaklah kita tobat daripada perbuatan maksiat. Membersihi batin kita dahulu, membersihi diri kita, baru kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Bahkan sebelum kita mengangkat takbir, kita disuruh untuk berlindung daripada godaan syaitan dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian kita sambung, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Agar kita sembahyang itu naik menuju
akan zatnya Allah Ta'ala itu memang benar-benar khusyuk, tidak ada gangguan daripada syaitan. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj ini adalah gambaran kita melakukan salat. Gambaran kita melakukan salat. Mulai perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu gambaran kita melakukan salat. Nah, setelah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, yang diantara masjid yang diantara Masjidil Aqsa itu yang mendirikan itu adalah Nabiullah Sulaiman. Jadi diantara yang membuat masjid itu adalah Nabiullah Sulaiman. Jadi masjid yang paling tua itu adalah Masjidil Aqsa. Sesudah Masjidil Haram. Nah, setelah itu Nabi kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dengan tangga Mi'raj, disebut dengan raf kalau bahasa Arabnya. Naik ke atas dan bertemu di langit yang pertama itu dengan Nabi Adam alaihi salam. Terus sampai ke langit ketujuh. Cepat saja kita sudah. Sampai ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setelah berjalan sedikit sampai ke Mustawa. Berjalan sedikit sampai ke Mustawa. Di sana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat akan nabi-nabi dan beberapa kaum-kaum mereka. Nah, di antara kaum mereka yang ada sebahagian yang paling banyak berisi umat. Lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, "Hai Jibril, siapakah nabi itu?" Maka dijawab oleh Jibril alaihi salam, "Itu adalah Nabiullah Musa alaihi salam." Ujar Nabi kita, betapa banyaknya umatnya Nabi Musa. Kemudian Jibril alaihi salam menyuruh Nabi kita, "Hai Muhammad, tengok sedikit ke atas." Maka ditengok oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke atas, maka melihat dia lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Ada sekelompok umat lebih banyak daripada umat Nabi Musa alaihi salam. Dikatakan oleh Jibril, "Hai Muhammad, hai Muhammad, tahukah engkau umat siapakah itu?" Ujar Nabi kita, "Aku tidak tahu umat siapa itu." Maka dijawab oleh Jibril, "Itu adalah umat engkau." Jadi umat yang paling banyak di antara segala umat itu adalah umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi kita berjalan, akhirnya sampailah ke Mustawa dan malaikat Jibril dia berhenti untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya oleh Nabi kita, "Hai Jibril, kenapa kamu kadang mau mengawali aku terus bertemu dengan zatnya Allah?" Karena hai Muhammad, aku dibatasi oleh Allah sampai di sini saja. Yang seandainya aku melewati sedikit pada tempat ini, maka niscaya diriku akan hancur. Ujar malaikat Jibril tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai malaikat Jibril, apa permintaanmu kepada Allah yang ketika aku bertemu dengan zatnya?" Ujar Rasulullah, "Hai Jibril, ika minta apa garang lawan Allah yang nanti apabila aku bertemu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un." Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, apabila engkau bertemu dengan zatnya Allah, katakan aku minta kepadanya supaya diberikan kebolehan diriku untuk mengurak halarku pada sirat sehingga umat engkau selamat menuju ke dalam surga." Itu kalinya permintaan malaikat Jibril. Akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun terus berjalan, dibukakan akan ribuan hijab dan bertemu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum Nabi kita mengatakan apa yang dipinta oleh Jibril,
Allah sendiri yang duluan menanya akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, apa yang dipinta malaikat Jibril? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajabtuhu liman habbaka wasahabaka. Ya Muhammad, apa yang dipinta oleh Jibril ketika terjadi hari kiamat, aku akan memperkenankan dirinya untuk maurak halar ketika umat engkau akan menjalani sirat. Umat engkau yang cinta kepada engkau, umat engkau yang mau mensahabati engkau. Jadi itu adalah umat pilihan. Nabi kita adalah umat pilihan, dan umat pilihan ini dipilih lagi. Siapa orangnya? Liman habbaka wa sahabaka. Orang yang menjalani akan sirat melalui akan halarnya Jibril adalah orang yang cinta dengan Rasulullah. Orang yang melewati sirat dengan melewati akan halar Jibril, orang yang mensahabat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lain kada. Sebagaimana yang diajarkan oleh seorang ulama doa kepada kita, yaitu yang kita baca setiap bulan Maulid. Siapa? Habib Abdurrahman Ad-Dibai. Di dalam doa itu ada disebutkan Allahumma ja'alna min khayari ummati. Itu doa supaya kita terpilih daripada umat yang terpilih. Kan Allah Subhanahu wa taala berkata, hai Muhammad, umatmu itu adalah umat yang terpilih. Kita meminta lagi supaya terpilih daripada orang yang terpilih. Maka kita minta di Maulid yang dikarang oleh seorang ulama Habib Abdurrahman Ad-Dibai, Allahumma ja'alna min khiyari ummati. Ya Allah, jadikan aku ini adalah menjadi umat yang terpilih daripada segala umat engkau. Itu doa yang paling bagus sehabis kita baca sholawat. Apabila kita habis baca sholawat, baca doa itu, Allahumma ja'alni min khiyari ummati wa min ahli syafaati. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jinani ru'yatuh wa hasil maqasidana bijahil mursalin. Nah itu dibaca. Tapi bila kita habis baca sholawat, kita baca doa itu. Itu doa adalah doa yang paling bagus ketika habis baca sholawat. Nah hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala, fa ajabtuhu liman habbaka wa sahabaka. Aku perkenankan apa yang dipinta oleh Jibril alaihi salam untuk orang yang mencintai engkau dan untuk orang yang mau bersahabat dengan engkau. Nah hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian terus Nabi kita bersungkur sujud di hadapan Zat laisa kamitslihi syai'un. Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan keutamaan, akan kelebihan nabi-nabinya sebelum nabi kita. Di antaranya, ya Allah ya Rabb, engkau jadikan Nabi Ibrahim itu khalil engkau. Engkau jadikan Nabi Ibrahim itu adalah kekasih engkau. Dan juga engkau jadikan bahwa Nabi Musa itu adalah bisa bercakap-cakap dengan engkau. Dan juga Nabi Daud alaihi salam bisa melemahkan besi. Dan Nabi Sulaiman bisa menundukkan akan jin dan manusia. Dan bahkan bisa menundukkan angin. Kesimpulannya, apa yang engkau beri kepadaku ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan, aku menjadikan engkau sebagai kekasihku, aku jadikan engkau menjadi rasulku, dan aku jadikan engkau adalah orang yang paling banyak umat. Di antaranya
yang paling istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam sebuah kitab yang dinamakan Nurul Zalam. Wa rafa'na laka zikrak. Ya Rasulullah, aku memberikan kepada engkau apabila seorang hamba dari umat engkau menyebut namamu, maka sama dia menyebut diriku. Artinya apabila kita bersalawat kepada Nabi, berarti kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umat yang lain dia ingat dengan Nabi, ya ingat dengan Nabi aja, tidak diberikan bahwa dia ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah salah satu kehebatan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah kepadanya. Di dalam sebuah kitab menyebutkan tafsir daripada warafa'na laka zikrak itu adalah la azkuru illa zakarta, la azkuru illa zakarta ma'i. Tidak menyebut aku kecuali engkau menyebut bersamaku. Artinya apa? Apabila kita menyebut nama Nabi, maka sebenarnya kita sudah menyebut Allah. Makanya ada sebahagian ulama, mereka itu sangat memberikan dorongan kepada kita untuk memusyahadahkan akan nur Nabi kita. Banyak ulama yang memberikan pelajaran kepada kita agar kita disuruh, agar kita memusyahadahkan akan nur Nabi kita. Kenapa? Apabila kita memusyahadahkan nur Nabi kita, sebenarnya kita sudah ingat dengan Allah. Sebenarnya kita ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita memusyahadahkan nur Nabi kita? Tentu melalui diri kita, dengan ucapan kita, dengan pendengaran kita, dengan penglihatan kita, dengan gerakan yang ada pada jasad kita. Hati kita ingat bahwa itu sumbernya dari Nur Muhammad. Itulah yang disebut dengan musyahadah Nur Muhammad. Lebih-lebih ketika kita melakukan salat, ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar sudah selesai, bahwa ini adalah perbuatan Nur Muhammad. Kenapa? Karena semua apa yang ada di alam ini sumbernya dari Nur Muhammad. Jika bahasa kita itu adalah bahan utama dalam sebuah pembuatan makhluk, itu adalah sumbernya dari Nur Muhammad. Kita bulah limping, kita bulah gaguduh, cakuduk, ya orang berabai. Kita baulah apa lagi? Bola amparan tatak. Bahan utamanya apa? Galapung. Coba kata pakai galapung, jadilah gaguduh pisang. Terjadi. Itu paribahasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Seandainya jika tidak engkau hai Muhammad, itu diulangi oleh Allah 2 kali. Laulaka ya Muhammad, seandainya tidak engkau hai Muhammad, lamma khalaqtul aflaq, niscaya tidak aku jadikan akan seluruh makhluk. Baik makhluk yang sudah diciptakan, yang sedang diciptakan, yang akan diciptakan oleh Allah, semuanya sumbernya dari Nur Muhammad. Nah, jadi itu Bang, kenapa kita melihat ada sebagian ulama pandir Nur Muhammad, sekalinya rahasianya itu ya, kalau rahasianya ada sekalinya. Jadi cara kita memusyahadahkan kayak itu, ucapan lisan kita, pendengaran telinga kita, penglihatan mata kita, gerakan anggota kita, kita ingat bahwa itu sumbernya dari Nur Muhammad. Itu dinamakan musyahadah Nur Muhammad. Oleh ulama menyebutkan itu namanya sholawat batin. Terus menerus kita kawak melakukan, yang insya Allah kita akan mendapatkan keistimewaan pada diri kita. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berkat kita berkumpul di tempat ini,
bertambah keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan dan keyakinan inilah akan menjadi bekal kita nanti ketika diri kita menjelang sakaratul maut. Nah, mungkin sampai di sini ulun menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.